السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ عز وجل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں ملت اسلامیہ میں پیدا کیا اور دین پر چلنے کا راستہ بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پوری زندگی کا نمونہ عطا فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا حقیقی استعمال اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے اس طریقے اور اللہ رب العالمین کے اس دین کو سیکھا جائے، یعنی دین کا علم حاصل کیا جائے۔ اور اس کی اہمیت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ مجادلہ میں بتائی کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ان کے بھی درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل علم کا ذکر الگ سے فرمایا اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اسی طرح آیت کریمہ میں پتہ چلتا ہے کہ علم یعنی دین کا علم، شریعت کا علم دیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، کوئی شخص اپنے سے چاہ کر اسے حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین کی توفیق نہ ہو۔ اسی لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کا خالص اور صحیح اور مکمل اور راسخ علم عطا فرمائے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تعلیم کی فضیلت بھی قرآن مجید میں آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں قرآن مجید کی خصوصاً تعلیم حاصل کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سکھاتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ اسی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجد عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما میں دار التربیہ لتحفیظ القرآن الکریم کے اس سالانہ اجلاس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے والے بچے اور بچیاں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ فرمائیں، اور سال بھر میں ان لوگوں نے جو کڑی مشقت اور محنت کی، ان کے اساتذہ نے ان کے ساتھ محنت کی، اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ بچے کتنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کیسی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اب میں بلا تاخیر اس بزم کا باقاعدہ افتتاح کرنے کے لیے دعوت دوں گا برادرم معاذ ملک کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس بزم کا باقاعدہ افتتاح فرمائیں۔ برادرم معاذ ملک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن
فجعلهم كعصف مأكول. احسن اللہ علیکم. اس کے بعد میں دعوت دوں گا برادرم معوذ ملک کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ پیش کریں. برادرم معوذ ملک. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. احسن اللہ علیکم. حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے اور انہیں اپنے دین کا صحیح راستہ بتانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، یعنی اپنے ایسے چنے ہوئے بندے کہ جو اللہ رب العالمین کے پیغام کو بخوبی انسانوں تک پہنچاتے تھے. اور یہ پیغام پہنچانے کا ذریعہ کیا ہوا؟ بیان اور کلام اور تقریر اور گفتگو. یعنی انسان کے منہ سے جو باتیں نکلتی ہیں، جو زبان استعمال کرتا ہے انسان بات چیت کی، اسی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنا پیغام پہنچایا. اور اللہ رب العالمین نے اس طریقے کو ہمیشہ سے پسند فرمایا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، تمام کی تمام دعوت بھی ایک تھی کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور غیر اللہ سے بچو. اور ان سب انبیاء کرام اور رسل کا دعوت دینے کا طریقہ بھی ایک تھا کہ بیان کے ذریعے، تقریر کے ذریعے بات کو پہنچا کے اپنی زبان کے ذریعے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بھی بتایا
کہ ہر امت میں اللہ رب العالمین نے نبی کو بھیجا اسی امت اور اسی قوم کی زبان میں۔ اس سے بھی زبان کی اور بیان کی اور کلام کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ چنانچہ بچوں کو اگر اس کی تعلیم دی جائے کہ ان کی زبان صاف ہو، ان کی گفتگو صحیح ہو، اور وہ اپنے بیان اور کلام کے ذریعے جو تعلیم حاصل وہ کر رہے ہیں، چاہے وہ قرآن مجید کی تلاوت اور تجوید کی تعلیم ہو یا دینی اخلاقیات اور امور کی تعلیم ہو، دعاؤں کی تعلیم ہو، غرض یہ کہ جتنی بھی دینی تعلیم کی قسمیں ہیں ان سب کو اگر ایک شکل میں ہمیں ظاہر کرنا ہو، ایک شکل میں اس کا مظاہرہ فرمانا ہو، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ بیان اور کلام اور تقریر ہی ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب میں اس بزم میں ہمارے نونہالوں کی تقاریر کا سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں سب سے پہلے دعوت دوں گا برادرم ارمان عالم کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ صدر انجمن اور میرے مشفق ساتھیوں، آج کے اس بزم سعید میں میرا موضوع خطابت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ محترم سامعین، محمد رسول اس بات پر ایمان لانا اور شہادت دینا واجب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، سورۃ الفتح آیت نمبر 29۔ اور یقیناً آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں، تمہارا نا جیسا کہ ان اللہ دونوں لوگ کے بعد تعالیٰ نے ہے، ٹھیک فرمایا ہے؟ ہے تب کہ تک یاد کر لو، جلدی ما جلدی یاد كان کر لو محمد اور دیکھ کے أبا پڑھنا۔ أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ یقیناً آپ کی رسالت انسانوں اور جنوں کے لیے عام ہے، لہٰذا روئے زمین کی تمام امتوں پر واجب ہے کہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی شریعت کی اتباع کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سورۃ الاحزاب اعراف آیت نمبر 158۔ اے محمد کہیے، تم سب لوگوں کے طرف اللہ کے رسول ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلے نبی خاص اپنے قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ رواہ البخاری۔ محترم سامعین، محمد رسول اللہ ہیں کی گواہی کا تقاضا ہے کہ آپ نے جو حکم دیا اس میں آپ کی اطاعت کی جائے، اور جو کچھ خبر دی اس میں آپ کی تصدیق کی جائے، اور جس چیز سے منع کیا اور روکا اس سے بچا جائے، اور اللہ کی عبادت اس طریق پر کی جائے جیسا کہ آپ نے حکم دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے، انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار رہوں گا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3340۔ آپ کے متعدد معجزات میں سے چند یہ ہیں: نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، نمبر 3 اسراء و معراج، نمبر 4
پتھر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا۔ نمبر 5 کھجور کے تنہے کا آپ کی محبت میں رونا۔ نمبر 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے بیچ سے پانی جاری ہونا۔ اور آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ان کے بعد میں دعوت دوں گا برادرم شایان خان کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ تمام حضرات کے سامنے اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر انجمن اور معزز سامعین، آج کے اس انجمن میں میرا موضوع خطابت ہے قبر کی آزمائش۔ قبر کی آزمائش سے مراد انسان سے اس کی موت کے بعد اس کے رب، اس کے دین، اس کے نبی متعلق دونوں فرشتوں کا سوال کرنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو اس قولی ثابت کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ تو مومن کہے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دے گا اور کافر اور شک کرنے والا کہے گا لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلته۔ افسوس افسوس، میں نہیں جانتا، لوگوں کو سنا کچھ کہتے تھے تو میں نے بھی کہہ دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 26، صحیح مسلم حدیث نمبر 905۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھی اسے چھوڑ کر واپس جانے لگتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بیٹھاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں تم اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں کیا کہتے تھے؟ تو وہ کہے گا، تو مومن کہے گا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 9 جگہوں کو دیکھے گا اور منافق اور کافر سے کہا جائے گا تم اس آدمی کے متعلق میں کیا کہتے تھے؟ تو وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تھے وہی میں کہتا تھا۔ تو اس سے کہا جائے گا جہنم میں تو اس سے کہا جائے گا تو نے نہ کچھ سمجھا نہ قرآن پڑھا، تو اسے لوہے کے ہتھوڑے سے دونوں کانوں کے درمیان مارا جائے گا، جس سے وہ زور کی چیخ مارے گا، جسے انسان اور جن کے سوا اس کے قریب کی سب مخلوق سنے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1338۔ میرے اسلامی بھائیوں، جو شخص بھی مر جاتا ہے اسے بطور جزا قبر کی نعمت یا اس کا عذاب پہنچتا ہے، خواہ قبر میں دفن کیا جائے یا نہ دفن کیا جائے۔ عذاب قبر کی دلیل نماز کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1377۔ اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور زندگی اور موت کی فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور مسیح دجال کے فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قبر کی آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احسن اللہ علیکم۔ ان کے بعد
میں دعوت دوں گا برادرم توفیق عالم کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ تمام حضرات کے سامنے اپنی تقریر پیش کریں۔ برادرم توفیق عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان۔ جناب صدر صاحب، اراکین مجلس اور میرے مشفق ساتھیوں، آج کے اس پررونق بزم میں میرا موضوع خطابت ہے تدبر قرآن۔ اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی اور پڑھنے کی صلاحیت صرف اس لیے بخشے ہیں تاکہ وہ اپنے رب کی ہدایت حاصل کریں اور اس کی آیات کی تلاوت کریں، تاکہ کلام الہی کے نور سے اس کے قلب و ذہن روشن ہو اور اللہ رب العالمین اس پر اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی بارش کر کے اسے سرشار و شاداب کر دیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سورہ رحمان آیت نمبر 1 سے 4۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا اور اسے گویائی بخشی۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے طرف متوجہ کیا ہے کہ اپنے نام الرحمن سے شروع کیا کہ قرآن کی تعلیم اس کی رحمت کی انتہا ہے۔ اس نے بولنا سکھایا تاکہ اس کے تعلیم کے لیے ہمیں تیار کریں۔ یہیں سے اس حدیث کی حکمت ظاہر ہوتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری نمبر 5027۔ تم میں وہ بہترین شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم اپنے رب سے لی اور امت کو اس کی تعلیم دی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ لوگوں میں سب سے بہتر ہیں۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے آپ سے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اس طرح بعد کے لوگوں میں خیر الناس وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان سے واسطہ در واسطہ حاصل کیا اور آئندہ حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ سورہ قمر میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایک بار نہیں کہی بلکہ 4 بار کہی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔